اللہ نے موت بھی کیسی اچھی دی۔ ابو جعفر منصور نے جب انہیں جیل میں ڈالا اور انہیں کہا تھا تم قضات کا عہدہ لو، امام ابو حنیفہ نے انکار کیا کہ میں قاضی نہیں بنتا، کیونکہ اگر بنوں گا تم مجھ سے غلط فیصلے کرواؤ گے اور اس کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں گا، لہٰذا میں قاضی نہیں بنتا۔ ابو جعفر نے انہیں جیل میں ڈال دیا، ہر قسم کا ظلم و ستم کیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قاضی نہیں بنے۔ آخری وقت میں اس بدبخت نے ان کو کھانے میں زہر ملا کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جب کھانا دیا گیا، ان کی عادت تھی جیل میں یا تلاوت یا نماز، اب نفلی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جیسے سجدے میں گئے ہیں تو امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو حنیفہ کو برا بلا نہ کہو، یہ سمت کا وہ انسان ہے جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتا تھا، یہ سمت کا وہ انسان ہے جس نے 40 سال سے زیادہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، یہ سمت کا وہ انسان ہے جس نے 55 حج کیے، یہ سمت کا وہ انسان ہے جو 200 رکعت نوافل یومیہ پڑھتا تھا۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کا ساز و سامان اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک دھوکہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں ضرور پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے گھر بنا لو، لیکن وقت مقرر پر موت تمہیں وہاں بھی آئے گی۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اگر تم موت سے بھاگنا چاہو، موت ضرور تم سے ملاقات کرے گی، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، یقیناً انسان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے پر پانی لگے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، لوہے پہ زنگ لگ جائے تو یہ دور ہو جاتا ہے، لیکن دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس سے دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے زنگ اتارنے کا جو نسخہ بتلایا وہ ہے موت کو یاد رکھنا، اور نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ آج جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسی موت دیتا ہے۔ یبعث کل عبد یوم القیامت علی ما مات، ہر انسان کو قیامت کے دن اس حالت پہ اٹھایا جائے گا جس حالت پر اسے موت آئی ہوگی۔ کما تعیشون تموتون، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسے تمہیں موت آئے گی۔ وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، اور جیسے تمہیں موت آئے گی اسی طرح تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ اس کو موت بھی ویسی دیتا ہے، اس کا مستقبل ویسے ہی گزرتا ہے، اس کا مرض الموت اسی طرح گزرتا ہے جس طرح اس نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اگر زندگی گزاری ہے نیک اعمال میں، اللہ کو راضی کرنے میں، عبادت و ریاضت میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں، تو موت بڑے سہل انداز میں آئے گی اور خوشی خوشی اللہ کے پاس چلا جائے گا اور اس کی آنے والی زندگی بن جائے گی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر زندگی گزری ہے گناہوں میں، فسق و فجور میں، اللہ کو ناراض کرنے میں، تو جب موت آئے گی تو اسی طرح آئے گی جس طرح اس نے زندگی گزاری تھی۔ جو اس کی زبان پر دنیا میں ہوتا تھا وہی آخری وقت پر اس کی زبان پہ ہوگا، جس طرح یہ دنیا میں بولتا تھا وہی آخری وقت میں اس کی زبان پر بول ہوں گے۔ دنیا میں جیسے رہتا تھا اسی طرح آخری وقت اس پر آئے گا۔ کما تموتون تبعثون، جیسے موت آئے گی پھر ایسے ہی تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ آج تک اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، وہ ہے موت۔ ورنہ ہر بات میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا، کسی مسئلے میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہوگا، کسی میں طبیبوں کا، کسی میں علماء کا، کسی میں فقہا کا، کسی میں سائنسدانوں کا، کسی میں اطباء کا، لیکن دنیا میں ایک چیز ایسی ہے کہ آج تک کسی انسان نے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور اس کے ساتھ سب کا واسطہ پڑھنا ہے۔ دنیا میں ہر انسان 2 باتیں جانتا ہے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے موت اچانک آ گئی، موت اچانک نہیں آئی۔ دنیا میں 2 باتوں سے ہم واقف ہیں۔ نمبر 1 موت مجھ پر ضرور آئے گی، اس سے واقف ہیں، اور نمبر 2 موت میرے اوپر اچانک آئے گی۔ اللہ کے علم کے مطابق جب میرا وقت پورا ہوگا تو موت اچانک آئے گی، ہم اس سے بھی واقف ہیں، اور موت میرے اوپر آئے گی، ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ جب دونوں چیزوں سے واقفیت ہے تو موت کے لیے تیاری کتنی کی ہے؟ جس چیز میں کوئی اختلاف نہیں اس کے لیے انسان کوئی تیاری نہیں کرتا۔ انسان کی زندگی، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان بڑا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، عموماً 15 منٹ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ اے انسان تیرے کان میں اذان بھی دے دی گئی اور اقامت بھی ہو گئی، اب صرف نماز پڑھنا ہے۔ اسی لیے جنازے میں اذان نہیں ہوتی، جنازے میں اقامت نہیں ہوتی کہ اذان اور اقامت کان میں بچپن میں کہی جا چکی ہے۔ اب اقامت اور نماز میں جو فاصلہ ہوتا ہے معمولی، اتنے فاصلے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو لیکن وہ بہت جلد گزر جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی تو آپ نے اپنی طویل زندگی کو کیسے محسوس کیا؟
نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال سے زائد تھی، 950 سال تک تو نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ نے 1400 سال کی اس طویل عمر کو کیسے پایا، نوح علیہ السلام فرمانے لگے میں نے ایسے پایا جس طرح ایک گھر کے 2 دروازے ہوں اور کوئی ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے۔ کہا زندگی کا وقت ایسے گزر گیا گویا کہ میں گھر میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ جب 1400 سال اس طرح گزر گئے، میری اور آپ کی زندگی تو 50 اور 60 سال کی ہے، ہماری تو طویل عمریں نہیں ہے۔ اس امت کے لوگوں کی عمریں اعمار امتی من 60 الی 70 سنہ، 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ مختصر وقت کے لیے انسان آیا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، یہ اپنا ایک واقعہ عرض کرتے ہیں کہ ابتدا میں یہ تجارت کے لیے گئے۔ کہتے ہیں ایک جگہ میں تجارت کے لیے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ بادشاہ بھی آیا ہے، وزراء بھی آئے ہیں اور مملکت کے تمام لوگ موجود ہیں۔ حسن بصری بھی وہاں پر چلے گئے، دیکھا کہ سارے لوگ ایک قبر کے پاس آئے۔ پہلے بادشاہ آئے اور انہوں نے قبر کے ارد گرد گھومے، پھر وزراء آئے، پھر بادشاہ کی فوج آئی، پھر طبیب آئے، پھر اطباء آئے، تمام آئے۔ گھومنے کے بعد وہاں بیٹھ گئے، کافی دیر بیٹھے رہے۔ بادشاہ وہاں رو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ جانے لگا۔ پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے اور یہ آنے والے لوگ کیوں آئے اور کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ قبر بادشاہ کے بیٹے کی ہے اور بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا ولی عہد جو ہوگا وہ میرا یہ بیٹا ہوگا، یہ میری موت کے بعد بادشاہ یہ بنے گا۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ اس کا انتقال بادشاہ کی زندگی میں ہو گیا، باپ موجود ہے اور بیٹا دنیا سے چل بسا۔ تو اب یہ بادشاہ آ کر اس کی قبر پر یہ پیغام دیتا ہے کہ بیٹا اگر زندگی دینا میرے اختیار میں ہوتی تو میں بادشاہ موجود ہوں، میں تجھے زندگی دے دیتا۔ اگر زندگی دینا میرے وزراء کے اختیار میں ہوتی، اس وقت مملکت کے تمام وزراء موجود ہیں، وہ تجھے زندگی دے دیتے۔ اگر زندگی فوج کے اختیار میں ہوتی تو میری یہ ساری فوج کھڑی ہے، یہ تجھے زندگی دے دیتی۔ اور اگر زندگی مال اور دولت سے ملتی تو آج میرا ساز و سامان، سونا چاندی دولت سب موجود ہے۔ لیکن بیٹا زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو میری زندگی کا رخ پلٹا کہ جب بادشاہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو بھلا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو ویسی موت دیتا ہے۔ آج کا نادان انسان یہ سمجھتا ہے زندگی فسق و فجور میں رب کی نافرمانی میں گزار دوں گا، جب بوڑھا ہوں گا اللہ کے سامنے توبہ کر دوں گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جو 50 سال رب کی نافرمانی میں گزارے، جو 50 سال فسق و فجور میں گزارے، جہاں راتیں برہنہ فلمیں دیکھنے میں گزر گئی، جہاں کے دن حرام کھانے میں گزر گئے، جہاں کی راتیں شراب پینے میں گزر گئی، جہاں کی راتیں فسق و فجور میں گزری، تو کیا اللہ ویسے معاف کر دے گا؟ اللہ عادل ہے، اللہ ہر چیز کا فیصلہ انسان کو دیتا ہے دنیا میں۔ نیک لوگوں نے جیسے زندگی گزاری ان کی موت کیسے آئی، جنہوں نے زندگی رب کی نافرمانی میں گزاری ان کی موت کیسی آئی۔ میں آج کے اس میں ایسے ہی چند واقعات عرض کروں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کا ایک قانون ہے، کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، وکما تموتون تبعثون، اور جیسے مرو گے ویسے تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان کا واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور میں نقل کیا۔ یہ وہ انسان تھے کہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، نوافل بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے اور ہر وقت یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر قبر میں کسی کو انبیاء کے علاوہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو اے اللہ تو مجھے بھی اجازت دینا تاکہ میں قبر میں بھی تیرے سامنے سجدہ کروں، کیونکہ مجھے زندگی کا سکون تیرے سامنے اپنی پیشانی کے جھکانے میں آتا ہے۔ تو اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے۔ تو کہا جب انبیاء نماز پڑھتے ہیں اے اللہ
اگر کسی اور انسان کو اجازت ہو تو تم مجھے بھی اجازت دینا تاکہ میں قبر میں بھی نماز پڑھوں۔ زندگی عبادت میں، نماز میں، نوافل میں گزری تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا، حمید الطویل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم ثابت بنانی رحمہ اللہ کی تدفین کے لیے آئے۔ جیسے ہی ان کی لاش کو قبر میں رکھا گیا، فرماتے ہم اوپر اینٹیں درست کر رہے تھے تاکہ اوپر مٹی ڈالیں۔ اس دوران ایک اینٹ اوپر سے نیچے گر گئی تو میری جو نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا تا حد نگاہ، اور ثابت بنانی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ زندگی عبادت میں گزاری تو اللہ نے موت بھی ایسی دی کہ جو چاہا اللہ نے پورا کیا، اور قبر میں وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں ان کا واقعہ ذکر کیا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، ان کی صاحبزادی قریب بیٹھی رو رہی تھی، غمگین اور پریشان تھی کہ ابا جان آپ کا آخری وقت ہے، معلوم نہیں قبر کے منازل میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آگے کے مراحل کیسے گزریں گے، تمہیں یہ سوچ کر پریشان ہو۔ تو باپ نے اپنی بیٹی کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا بیٹی پریشان نہ ہو، اس کمرے میں تمہارے والد کا 30 سال سے معمول ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کرتا۔ امام ابو بکر بن عیاش نے کہا بیٹی پریشان نہ ہونا، اللہ کی ذات سے امید ہے میں اس رب کے کلام کو اس کمرے میں 30 سال سے روزانہ میں ایک قرآن پڑھتا ہوں، امید ہے اللہ تیرے والد پہ رحم کرے گا۔ اور یہی ہوا۔ جب انتقال کا وقت آیا، ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کی زبان پر قرآن تھا اور قرآن کی پوری ایک منزل پڑھ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب زندگی تلاوت میں گزری تھی تو اللہ نے موت بھی ایسی ہی دی کہ آخری وقت ہے اور زبان پر تلاوت جاری ہے۔ ہم یہ کبھی نہ سمجھنا کہ زندگی گانا گاتے گزر جائے، زندگی فلمی ڈائیلاگ کہتے گزر جائے، زندگی سیاسی نعرے لگاتے گزر جائے، زندگی فسق و فجور میں گزر جائے اور موت اللہ صلحاء اور نیک لوگوں کی طرح دے دے۔ اللہ کے ہاں قانون انصاف کا ہے، اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے اطاعت میں کس نے زندگی گزاری، نافرمانی اور فسق و فجور میں کس نے زندگی گزاری۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فرما برداری میں زندگی گزاری تو اللہ نے ان کو موت بھی ایسی دی۔ ایک محدث گزرے ہیں امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، 264 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کا واقعہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں اور تاج الدین سبکی نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں نقل کیا۔ یہ اس امت کے وہ انسان ہیں کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے کہ صحیح احادیث کی تعداد 7 لاکھ ہے اور اس نوجوان کو 6 لاکھ احادیث یاد ہیں۔ یہ اس امت کا وہ نوجوان تھا ابو زرع رازی رحمہ اللہ، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جو احادیث اپنے پاس لکھی ہیں مجھے یہ بھی معلوم ہے کس صفحے پہ لکھی ہیں، کس سطر پہ لکھی ہیں، کس جگہ لکھی ہیں، مجھے سب یاد ہے۔ اللہ نے حافظہ ایسا دیا تھا۔ ایک دفعہ ان کا درس چل رہا تھا، درس کے دوران حدیث پہ رجال پہ بحث ہوتی گئی تو ایک شاگرد درس میں بیٹھا تھا اور جب وہ گھر گیا تو اسے جانے میں تاخیر ہو گئی۔ گھر والی اس سے الجھ گئی کہ آپ بہت دیر سے آئے ہو۔ انہوں نے کہا میں استاد کے درس میں تھا۔ تو اس نے کہا تیرے استاد کو بھی کچھ نہیں آتا، تجھے بھی نہیں آتا، ویسے ہی تم وقت ضائع کرتے ہو۔ اس دور کے شاگرد بڑے فرما بردار، با ادب، اور ان کے دلوں میں استاد کا بڑا ادب اور احترام ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو تمہیں 3 طلاق ہو۔ تھوڑی دیر بعد سوچنے لگے کہ میرے استاد کو یاد بھی ہوں گی یا نہیں یاد ہوں گی۔ استاد کے پاس گئے، واقعہ سنایا کہ میری گھر والی کہتی تھی تمہیں اور تمہارے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو میں نے غیرت علمی میں یہ جملہ کہا ہے کہ میرے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو تمہیں 3 طلاق ہو۔ ابو زرع رازی مسکرا گئے، فرمایا کہ بیٹا بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، مجھے 1 لاکھ حدیثیں اس طرح یاد ہیں جس طرح تمہیں سورہ اخلاص یاد ہے۔ یہ وہ محدث تھا جس نے ساری زندگی اللہ کے رسول کے ارشادات پڑھائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر یہ حضور کی حدیثیں بیان کرتا تھا۔ ساری زندگی نبی کے ارشادات پڑھاتا رہا، ساری زندگی احادیث کا درس دیتا رہا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو ان کے قریب ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ شاگردوں میں امام ابو مسلم، امام ابو حاتم رازی، منذر بن شازان رحمہ اللہ ان کے قریب تھے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شاگرد آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ لگتا ہے استاد کا آخری وقت ہے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تو ہم بھی استاد کے قریب کلمہ پڑھیں یا استاد کو کلمے کا کہیں، تو آپس میں مشورہ کر رہے تھے، شاگردوں نے کہا استاد کو کیسے کہیں، ساری زندگی تو یہ ہمیں حدیث کا درس دیتے رہے، ہم اس حدیث کی سند پڑھیں گے استاد کو خود متن یاد آ جائے گا۔ اب یہ لوگ سند پڑھنے لگے۔ سند کہتے ہیں راویوں کے نام کو، جن راویوں کے واسطوں سے حدیث پہنچتی ہے اسے سند کہتے ہیں۔ اب ابو مسلم نے اپنی سند پڑھی، منذر بن شازان نے اپنی سند پڑھی، ابو حاتم نے اپنی سند پڑھی۔ یہ مرض الموت میں تھے، یہ سن رہے تھے، اب انہوں نے اپنی سند کے ساتھ روایت پڑھی۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ روایت پڑھی کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوری روایت سند کے ساتھ پڑھی، دخل الجنہ پہ پہنچے تو ابو زرع رازی کا انتقال ہو گیا۔ زندگی گزاری تھی حضور کی حدیثیں پڑھاتے ہوئے، تو اللہ نے موت بھی کیسی دی، کلمہ پڑھ کے دنیا سے نہیں جا رہے بلکہ حدیث کو سند کے ساتھ پڑھ کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، کما تموتون تبعثون، اور جیسی موت آئے گی ویسے تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ زندگی اطاعت میں گزرے گی تو اللہ موت بھی اچھی دے گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ 261 ہجری میں انتقال ہوا ہے، جنہوں نے صحیح مسلم نامی کتاب لکھی ہے۔ ان کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھاتے ہوئے، احادیث لکھتے ہوئے گزر گئی۔ یہی امام مسلم درس دے رہے تھے، درس کے دوران ایک شاگرد نے ان سے حدیث پوچھی کہ استاد جی یہ حدیث اس سند کے ساتھ کس کتاب میں موجود ہے اور اسے نقل کرنے والے راوی کون ہیں؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹا میرے ذہن میں نہیں ہے، میں تلاش کر کے تمہیں بتا دیتا ہوں۔ گھر آئے، گھر والی نے کھجور کا ٹوکرا سامنے رکھا تھا کہ کسی نے ہدیہ بھیجا ہے، کھا لیجئے۔ امام مسلم ایک ایک کھجور بھی کھا رہے ہیں اور حدیث کے اوراق پلٹ کر حدیث کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس دوران آخری وقت آ گیا، زبان پہ کلمہ جاری تھا، کلمہ پڑھا، حدیث پڑھی، ہاتھ میں حدیث کی کتاب تھی، وہیں پیشانی کتاب پہ رکھی اور انتقال۔ زندگی گزری حضور کی حدیثوں کی خدمت کرتے ہوئے۔ اللہ نے موت کیسی دی ہے کہ انتقال ہو رہا ہے، ہاتھ میں حضور کی حدیثیں پکڑی ہوئی ہیں، زبان پر حدیثیں ہیں، آنکھوں کے سامنے حدیثیں ہیں، حدیث پڑھتے ہوئے، حدیث دیکھتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں۔ آج تو ہمیں موت آتی ہے، گاڑی میں فلم چل رہی ہوتی ہے، زبان پہ گانا ہوتا ہے، اس دوران ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے۔ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ زندگی جس رب نے دی اس کی نافرمانی پہ گزار دی۔ انسان کو کیا معلوم کس وقت موت آ سکتی ہے؟ کتنے حادثات رونما ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑی میں فلم چل رہی ہوتی ہے، نگاہوں کے سامنے فلم، زبان پہ گانا، اس حال میں مر رہا ہے، کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کا سامنا انسان کیسے کرے گا؟ تو ایسی موت کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ زندگی جب ایسی گزرتی ہے تو موت بھی ویسی ہی آتی ہے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا ایک قانون ہے، جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی۔ زندگی رب کی اطاعت میں گزاریں گے اللہ موت بھی اچھی دے گا، آخر اچھا ہوگا، مستقبل سازگار ہوگا، بچے آخر میں فرما بردار ہوں گے، بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، زندگی کا سکون اور اطمینان ہوگا، اور بڑے اطمینان سے انسان اپنے رب کے پاس چلا جائے گا۔ اور اگر زندگی نافرمانی میں گزری ہے تو پھر موت بھی بڑی دردناک آئے گی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیسی موت آئی، ان کا واقعہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے البحر الرائق کتاب الحج باب الاحرام میں نقل کیا۔ ان کے شاگرد ابراہیم ابن جراح رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں امام ابو یوسف کی عیادت کے لیے ان کے پاس آیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ آخری وقت ہے تو مجھ سے پوچھنے لگے یہ بتاؤ شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں پیدل مارنی چاہیے یا سوار ہو کے مارنی چاہیے؟ میں نے کہا حضرت پیدل مارنی چاہیے، فرمایا نہیں۔ میں نے کہا حضرت سوار ہو کے مارنی چاہیے، فرمایا نہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ ہی بتائیے کس طرح مارنی چاہیے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک رمی کے بعد دوسری رمی کرنی ہو، یعنی کنکریاں مارنے کے بعد دوسرے شیطان کو کنکریاں مارنی ہو تو پیدل مارنا چاہیے، اور اگر ایک شیطان کو مارنے کے بعد دوسرے کو نہیں مارنی تو سوار ہو کے مارنی چاہیے۔ کہتے مجھے مسئلہ پتہ چلا، خوشی ہوئی، میں اٹھ کر چند قدم آگے گیا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔
تو زندگی گزاری تھی مسائل بتاتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے، تو آخری وقت میں موت بھی کیسی اچھی آئی کہ آخری وقت میں بھی دین کی خدمت کر کے مسئلے بتا کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ آج تو ہمیں موت آتی ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، زبان پہ کلمہ نہیں آتا، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آنکھیں باہر کو نکل آتی ہیں اور منہ سے وحشیانہ آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور معاذ اللہ کبھی زبان پہ گانا اور گالم گلوچ ہوتی ہے، اس لیے کہ زندگی اس میں گزری تھی تو موت بھی ویسی ہی آئی ہے۔ سلف کی زندگی اطاعت میں گزرتی تھی تو اللہ انہیں موت بھی اچھی دیتا تھا۔ جناح اسپتال کے ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر نور محمد، انہوں نے ایک اپنا واقعہ نقل کیا۔ ان کے سامنے بہت سے واقعات سامنے آتے تھے، یہ ایمرجنسی وارڈ میں ہوتے تھے، تو انہوں نے ان تمام واقعات کو جمع کر کے کتابی شکل میں شائع کیا کہ میرے سامنے لوگوں کی موتیں کیسی واقع ہوئی اور لوگ کس کس طرح مرے ہیں۔ تو یہ میں اپنے ہی ملک کا اور ملک کے اپنے ہی ہسپتال کا وہیں کے ایک ڈاکٹر کے حوالے سے واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے وارڈ میں ایک شخص لایا گیا، لیکن وہ اللہ کا بندہ ایسا تھا کہ ہر وقت گانا ہی گاتا تھا، اس کی زبان پر گانا ہی ہوتا تھا۔ چند دن علاج ہوتا رہا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ ہمیں بظاہر یہ لگا کہ اس کا انتقال ہو جائے گا، اور جب اس کا مرض الموت قریب آنے لگا، لیکن اس شخص نے اپنے سراندے ایک ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا تھا، بس اس میں ہر وقت گانا ہوتا۔ ہم اگر بند کرتے تو یہ غصہ کرتا، دوبارہ لگا لیتا۔ اور میں نے اس کے بڑے بیٹے سے کہا کہ تم اپنے والد کے سامنے کلمہ پڑھو، لگتا یہ ہے کہ یہ ان کا آخری وقت ہے۔ ڈاکٹر نور محمد کہتے ہیں اس کے بچے رشتہ دار جمع ہو گئے، وہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا، یہ آگے سے گانا گاتا تھا۔ وہ اس کا ٹیپ ریکارڈ بند کرتے تھے لیکن غیر اختیاری طور پہ یہ پھر انگلی لگاتا اور ٹیپ پھر لگ جاتا۔ آخری وقت تک کہا سب کلمہ پڑھتے رہے لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ گانا گاتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ ڈاکٹر نور محمد کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک مسلمان تھا لیکن آخری وقت بھی اس کی زبان پہ کلمہ بھی نہ آیا اور اتنی بدبختی کہ گانا گاتے ہوئے چلا گیا۔ تو میں نے اس کے بڑے بیٹے سے پوچھا آخر تمہارے والد نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ یہ اللہ کی پکڑ میں ہے؟ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہمارے والد جب صبح اٹھتے تھے تو سب سے پہلا کام ٹیپ لگاتے تھے، جب تک رات کو سوتے نہیں تھے تو گھر میں ٹیپ لگا ہوتا تھا، ہر وقت یہ گانا سنتا بھی تھا اور زبان سے گانا گاتا بھی تھا۔ اگر ہم بھی کسی وقت ٹیپ بند کرتے تو یہ ہم سے جھگڑتا تھا۔ تو زندگی گانا سننے میں، گانا گانے میں گزری تو آخری وقت میں زبان پہ بھی گانا تھا۔ تو کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی تمہیں موت آئے گی، یہ وعدہ ہے۔ جیسے انسان زندگی گزارے گا آخری وقت اس کا ویسا ہی گزرے گا۔ اس لیے زندگی اس نے گانا گانے میں گزاری تو آخری وقت میں زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا۔ جو زبان ساری زندگی انڈیا کے گانے گاتے رہے، فلمیں ڈائیلاگ کہتی رہے، رب کی نافرمانی کرتی رہے، اور پھر اس زبان پہ رب کا کلمہ آ جائے، اس زبان پہ قرآن کی تلاوت آ جائے، اس زبان پہ یاسین اور رحمان آ جائے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ جیسی زندگی ہوگی ویسی موت آئے گی۔ کما تعیشون تموتون، زندگی جیسی گزارو گے ویسی ہم تمہیں موت دیں گے۔ سلف کی زندگی گزارتی تھی رب کے سامنے اطاعت میں، اللہ موت بھی انہیں ویسی دیتا تھا۔ حضرت حمید طویل رحمہ اللہ، تہذیب و تہذیب میں ان کا واقعہ ہے، زندگی گزارتی تھی ان کی سجدے میں، نوافل پڑھا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے سب سے زیادہ سکون تب ملتا ہے جب میں سجدہ کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میری روح بھی سجدے میں نکلے۔ تو حمید الطویل سجدے میں گئے اور انتقال کر گئے۔ زندگی سجدے میں گزری تھی تو اللہ نے موت بھی ایسی دی کہ سجدے میں گئے ہیں اور دنیا سے جا چکے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس امت کے وہ انسان تھے جو اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، پوری رات قیام میں گزر جاتی تھی، ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اللہ نے موت بھی کیسی اچھی دی۔ ابو جعفر منصور نے جب انہیں جیل میں ڈالا اور انہیں کہا تھا تم قضات کا عہدہ لو، امام ابو حنیفہ نے انکار کیا کہ میں قاضی نہیں بنتا، کیونکہ اگر بنوں گا تم مجھ سے غلط فیصلے کرواؤ گے اور اس کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں گا، لہٰذا میں قاضی نہیں بنتا۔ ابو جعفر نے انہیں جیل میں ڈال دیا، ہر قسم کا ظلم و ستم کیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قاضی نہیں بنے۔ آخری وقت میں اس بدبخت نے ان کو کھانے میں زہر ملا کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جب کھانا دیا گیا، ان کی عادت تھی جیل میں یا تلاوت یا نماز۔ اب نفلی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جیسے سجدے میں گئے ہیں تو امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو حنیفہ کو برا بلا نہ کہو، یہ سمت کا وہ انسان ہے جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتا تھا، یہ سمت کا وہ انسان ہے جس نے 40 سال سے زیادہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، یہ سمت کا وہ انسان ہے جس نے 55 حج کیے، یہ سمت کا وہ انسان ہے جو 200 رکعت نوافل یومیہ پڑھتا تھا۔
اللہ نے آج اگر اسے ایک عزت دی ہے، آج 44 کروڑ 56 لاکھ انسان ابو حنیفہ کے متبع ہیں، تو اس کی زندگی میں تقویٰ تھا، اس کی زندگی میں رب سے تعلق تھا، اس لیے اللہ نے آج اسے عزت عطا کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، انسان جیسی زندگی گزارے گا اللہ ویسی ہی اس کو موت دے گا۔ بہت پیچھے نہیں چلتے، چند دن پہلے کا واقعہ ہے، مجھے ہماری مسجد ہی کے ایک ساتھی نے یہ واقعہ سنایا، بھائی سلمان نے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ٹک ٹاک کوئی ویب سائٹ ہے، یہ کیا ہے، کہا اس پہ ایک دانیال خان نامی ایک لڑکا تھا، فحاشی پر مبنی فلمیں بھی بناتا، آڈیو بھی ہوتی، کلپیں بھی اس کی چلتی تھی، اور اسی پہ اس کی زندگی گزر رہی تھی، اپنی شہرت چاہتا تھا۔ آخر میں موت کیسی آ رہی ہے کہ گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی چلاتے ہوئے سامنے موبائل میں اس کی تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کی آوازیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، گاڑی میں گانا لگا ہوا ہے، تیز رفتاری کے باعث اب گاڑی آگے جاتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑی میں 3 نوجوان ہوتے ہیں، تینوں کا انتقال ہو جاتا ہے، لاشیں بری طرح مسخ ہو گئی ہیں، چہرہ الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، جسم سے خون ہی خون بہ رہا ہے، چہرہ پہچانا نہیں جا رہا، اور جس وقت اس کی روح نکل رہی ہے ایسی آوازیں ہیں، ایسی آوازیں کہ وہ ریکارڈنگ میں موجود ہیں، جیسے جانور کو ذبح کر دو تو اس کی آواز نکلتی، جیسے جانور ذبح ہوتے جو آوازیں نکلتی ہیں، آج بھی وہ نیٹ پہ موجود ہوں گی کلپیں کہ اس کی آوازیں اسی طرح ہے جیسے جانور ذبح ہو رہا ہے۔ آخری وقت ہے، گاڑی میں گانا چل رہا ہے، گانا چل رہا ہے اور زبان پر وہی الفاظ ہیں اور روح اس طرح نکلی ہے، تو کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ انسان یہ نہ سمجھے میں نافرمانی میں زندگی گزاروں گا رب مجھے موت اچھی دے گا، نہیں، اللہ کا قانون ظلم پر مبنی نہیں ہے، اللہ کا قانون عدل پر مبنی ہے۔ جو ساری زندگی تلاوت کرتا رہا وہ، جو ساری زندگی گانا گاتا رہا وہ برابر ہو جائیں گے؟ جس کی ساری رات انڈیا کی فلمیں اور گانے، ناچ گانے دیکھنے میں گزر جائے اور جس کی ساری رات رب کے سامنے سجدے میں گزر جائے، یہ برابر ہوں گے؟ جو زندگی بھر حلال کھاتا رہا اور جو زندگی بھر حرام اور رشوت کھاتا رہا، یہ برابر ہو جائیں گے؟ جو رب کے سامنے آنسو بہاتا رہا اور جو برہنہ فلمیں دیکھتا رہا، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ جو مسجد میں آ کر رب کے سامنے پیشانی رگڑتا، جو چوکوں میں کھڑے ہو کر ماں بہن بیٹیوں کو سیٹیاں مارتا، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ جس نے ساری زندگی تقویٰ پہ گزاری اور جس نے ساری زندگی رشوت لینے میں گزاری، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ جس نے چہرہ نبی کی طرح اپنایا، چہرے پہ داڑھی رکھی، نبی کا کرتا لگایا، جس نے ساری زندگی انگریز کا لباس پہنا، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ نہیں۔ کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزرے گی ویسی موت آئے گی۔ اس لیے آج کے اس بیان میں ایک پیغام میں یہ عرض کر رہا ہوں، زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے تو موت بھی اچھی آئے گی، اور اگر زندگی خدا نہ خواستہ ایسی گزری ہے تو دیکھ لیں ہم اپنے ماحول میں جن لوگوں نے ایسی زندگی گزاری اللہ نے ان کو کیسی موت دی ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، جس میں انہوں نے وہ واقعات ذکر کیے جو آج کے معاشرے کے واقعات ہیں۔ یہ واقعہ دیال سنگھ کالج کا ہے۔ اس کے اندر ایک پروفیسر تھا، اس کا نام تھا رانا مقصود، نوجوان پروفیسر تھا، اور یہ نادان کبھی اللہ پر اعتراضات کر دیتا، کبھی دین پر اعتراضات کرتا، کبھی اسلام کے احکامات پر اعتراضات کرتا تھا۔ اسے کوئی سمجھاتا تو کہتا جو کرنا ہے سو کر لو۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک انسان کو ڈھیل دیتا ہے، جوانی کے نشے میں تھا، کبھی قرآن پر، کبھی حضور پر، کبھی کرتے پر، کبھی لباس پر، کبھی شریعت کے احکامات پر یہ اعتراضات کرتا اور ان کا مذاق اڑاتا۔ انہوں نے واقعہ لکھا اس کتاب میں، کہا کہ 32 سال کی عمر کو جب یہ پہنچا تو اللہ نے اس کی زبان اور گلے کا کینسر اس کو لگا دیا۔ 32 سال سے لے کر 41 سال تک 9 سال تک کینسر میں رہا ہے۔ جس زبان سے یہ کلمات کہتا تھا اللہ نے اس زبان پر بیماری لگائی، جس گلے سے یہ اعتراض کرتا تھا حضور کی سنتوں اور شریعت پر، اس گلے پر رب نے بیماری لگائی۔ 9 سال تک تڑپتا رہا، موت نہیں آتی تھی۔ 41 سال کی عمر میں جا کے مرا، بیوی بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اکیلا ہوتا تھا، موت مانگتا تھا، موت نہیں آتی تھی۔ تو اللہ کا قانون ہے جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی۔ تو زندگی اس نے نافرمانی میں گزاری، اللہ نے اسی طرح کی اس کو سزا دی ہے۔ جس طرح کی زندگی تھی، جس زبان سے کہتا تھا اس زبان پہ بیماری لگی، جس گلے سے بکواس کرتا تھا اس گلے پہ اللہ نے بیماری لگائی۔ اس لیے ہم معاشرے میں ذرا گھوم کے دیکھیں تو صحیح، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو برا عمل کرے گا اللہ کا قانون ہے ہم ہر انسان کو اس کے برے عمل کی سزا اس کو دنیا میں دیں گے۔ میں 2 واقعات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اسی میں انہوں نے ایک اور واقعہ بھی لکھا کہ ایک خاتون حافظہ تھی، اس کا ایک ہی بچہ تھا اور بچہ بھی بڑا نیک صالح متقی تھا۔ دفعہ مسجد سے گھر آ رہا تھا،
علاقے میں ایک نوجوان تھا، وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور جان بوجھ کے اس کے ساتھ ٹکرایا۔ اب جب یہ شخص نیچے گرا تو اس کی ناک لگی اور ناک کی ہڈی اس کی ٹوٹ گئی۔ اب اس کی والدہ ان کے گھر آئی اور انہوں نے کہا تمہارے بچے نے قصدن اسے مارا ہے، تو تم اپنے بچے کو سمجھاؤ، اس نے یہ حرکت اچھی نہیں کی۔ آگے سے باپ نے کہا میرے بچے نے جو کیا اچھا کیا، یہ صرف ہڈی کیوں ٹوٹی ناک کی، میں تو چاہتا تھا کہ اس کے دونوں پاؤں بھی ٹوٹتے، اس کے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹتے، اگلی دفعہ بیٹے کو کہوں گا اس طرح مار کے ٹانگیں بھی ٹوٹ جائیں۔ اب اس خاتون نے جب یہ دیکھا تو باہر نکلی، آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی کہ یا اللہ ظلم بھی انہوں نے کیا، بجائے معافی مانگنے کے آگے سے کہتا ہے آئندہ اس طرح ہوگا۔ یہ خاتون تو چلی گئی، پولیس کے پاس گئی مقدمہ دائر کرنے کے لیے، تو غریب کی کون سنتا ہے، مقدمے کے لیے گئی تو وہاں مقدمہ دائر نہیں ہوا، اور جس کی فریاد سننے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اس کی رب سنتا ہے، جس کا دنیا میں سننے والا کوئی نہیں ہوتا رب العالمین عرشوں پہ سنتا۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اب یہ خاتون گئی، انہوں نے مقدمہ دائر نہیں کیا، واپس آ گئی۔ 2 دن گزرے ہیں، تیسرا دن کہ یہی شخص جس نے ٹکر ماری تھی، اب اس کو علاقے میں کسی خاتون کے ساتھ عشق ہو گیا تھا۔ اب یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے رات کے وقت اس کے گھر گیا۔ جیسے ہی اوپر چھت پہ چڑھا، نیچے اتر رہا تھا تو گھر کے اندر کا کوئی فرد جاگ گیا، اس لڑکی کے والدین یا بھائیوں میں سے کوئی جاگ گئے، ان کی جو نظر پڑی تو وہ سمجھے کوئی چور ہے کہ رات کے اندھیرے میں گھر کے اوپر سے نیچے آ رہا ہے، تو انہوں نے ایک دم آواز لگانا شروع کر دی چور ہے، تو یہ فوراً اوپر کی طرف آیا اور بھاگنے لگا۔ جب یہ چھت سے نیچے اتر کے بھاگ رہا تھا، اتفاق سے گلی میں پولیس گشت کر رہی تھی، انہوں نے جو یہ آواز سن لی کہ چور ہے تو اس نے جیسے وہاں سے چھلانگ لگائی، چھت سے بھاگنے لگا، تو وہ بھی سمجھے کہ چور ہے ہوگا، رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، تو انہوں نے پیچھے سے جو فائر کیے اس کو لگے، تو یہ زخمی حالت میں آگے دوڑا اور جا کر گر گیا۔ جب گر گیا تو دیکھا گیا کہ جس جگہ پر اس نے اس نوجوان کو قصدن مار کے ناک کی ہڈی توڑی تھی، اسی جگہ پر اس کی موت آئی۔ وہی جگہ تھی کہ جس جگہ اس نے قصدن اس کے ساتھ یہ حرکت کی تھی، اللہ نے اسی طرح کی اس کو موت دی، اور وہیں پر 3 دن کے اندر اندر یہ مرا ہے، اور انہی کے ہاتھوں سے مرا جو FIR نہیں کاٹ رہے تھے، جو پولیس والا FIR کاٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، رشوت مانگ رہے تھے، انہی کے ہاتھوں سے اب وہ مالداروں نے پولیس والوں پہ مقدمہ کر دیا کہ تم نے کیوں مارا اس کو، معاملے کی تحقیق نہیں کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا زندگی گناہ میں گزری تھی تو اللہ نے کیسی پکڑ کر دی، اور زیادہ وقت نہیں لگا، 3 دن میں ہوا ہے۔ تو ارد گرد کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے جس نے جیسی زندگی گزاری ہے اللہ نے اس کو ویسی ہی موت دی ہے، اور اس کا آخری اینڈ اور اختتام ایسا ہی ہوا ہے۔ اس لیے انسان کوئی قریب المرگ ہو، کبھی تھوڑی دیر اس کے پاس کھڑا ہو جائے، جو دنیا سے جا رہا ہے تھوڑی دیر اس کے پاس دیکھے کہ آخری وقت میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ موت کی سختی بڑی سخت ہے، اس سے بڑھ کر سختی کوئی نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ لکھا، عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک خاتون قبر کے قریب بیٹھی رو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی کہ تو اٹھ جا، کیوں پریشان ہے؟ کہا میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ پہلے چلی گئی، ہم نے بعد میں ہم چلے جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میری بیٹی ایک دفعہ زندہ ہو جائے، میں ایک نظر اس کو دیکھ لوں، مجھے تسلی ہو جائے، پھر بھلے اس کا انتقال ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، یہ مردوں کو کہتے قم باذن اللہ، تو مردہ قبر سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی بچی کو زندہ کر دے تاکہ یہ ماں ایک دفعہ دیکھے، اس کو تسلی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں اختیار ہے، حکم دو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ، جیسے کہا تو وہ بچی قبر سے باہر آ گئی۔ جیسے دیکھا تو اس کے سر کے بال سفید ہوئے تھے، وحشت کی حالت میں تھی۔ تو ماں نے پوچھا بیٹی تیرے بال کیسے سفید ہو گئے؟ تیرا تو جوانی میں انتقال ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ، میں سمجھی کہیں قیامت قائم ہو گئی ہے، تو خوف کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ جب ماں نے اس بچی کو دیکھا تو اب یہ بچی ماں سے کہنے لگی تو نے کیوں عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے دوبارہ زندہ کرو؟ اب میرے اوپر دوبارہ موت آئے گی، جو پہلی مرتبہ موت آئی تھی اب تک اس کی کڑواہٹ اور سختی میں محسوس کر رہی ہوں۔ اب تم عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرو کہ دوبارہ میرے اوپر موت کی سختی نہ ہو۔ تو ماں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ اب اس پر جب دوبارہ موت آئے تو موت کی سختی نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، دعا قبول ہوئی تو موت کی سختی دوبارہ نہ ہوئی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ موت کی کتنی سختی ہے کہ اس بچی نے ایک دعا کی بات کہی کہ صرف یہ کہو کہ میرے اوپر جب موت دوبارہ آئے تو سختی نہ ہو۔ اللہ نے سورہ قیامہ میں ذکر کیا ہے کلا اذا بلغت التراقیہ، جب انسان کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، انسان کہتا کون ہے دم درود کرنے والا، بلاؤ دم والوں کو۔
وظن انہ الفراق، گھر والے سمجھتے ہیں اب اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اس وقت حالت یہ ہوتی ہے والتفت الساق بالساق، انسان ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی سے رگڑتا ہے، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے رگڑتی ہے، اتنی آسانی سے روح نہیں نکلتی، روح انگوٹھے سے ہوتے ہوئے جسم سے باہر آتی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے زندگی میں نیک اعمال نہ کیے، تو اللہ فرماتا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ہلاکت تیرے لیے، ہلاکت تیرے لیے۔ تو نے زندگی کس میں گزاری؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، تو نے کیا سمجھا تھا؟ کیا تیری زندگی ویسے ہی رائے گاہ ہے، تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ہمارے ہاں تو ہر عمل کا حساب ہے۔ تو بہرحال آج کے اس موضوع میں نے ایک بات عرض کی کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو ویسی موت دیتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کوشش کریں جو ماضی کی زندگی گزاری اس پہ اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں، اور آج کے بعد کی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق